اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ناظرین گرامی قدر اور معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے ایک گوشے کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بیان ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین نصیر احمد کربلائی کی فرمائش پر کہ جو وہ المیثاق ٹی وی کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار عالم قبلہ و کعبہ نصیر کربلائی اور ان کے رفقا اعزاء اور وہ دوستان جو ان کے ساتھ دام درہم قدم سخن تعاون میں ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی پر جب گفتگو کرنے کا موقع میسر ہوا تو ہمارے حصے میں یہ پہلو آیا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں جو حکمران تھے ان کے ساتھ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معاملہ کیسا رہا، ان حکمرانوں کی سازشیں کیا تھیں، اور ان سازشوں کو ناکام بنانے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کیا کردار ادا کیا۔ توجہ رہے جب ہم بات کرتے ہیں ائمہ علیہ السلام کی، تو سب سے پہلے اس بات پہ توجہ اور غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا روشیں تھیں جو ائمہ نے مخالف اور طاغوت کے ساتھ اختیار کی۔ ممکنہ طور پر 3 صورتیں ہمارے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ ان 3 صورتوں کے تحت امام جتنے بھی ہمارے امام آتے ہیں وہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، مواخذہ کرتے ہیں، یا برخورد کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں۔ ممکنہ طور پر 3 صورتیں ہیں، یا متارکہ ہے، یا مشارکت ہے، یا مواجہہ ہے۔ متارکے کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ ظالم جابر طاغوت کو کہیں تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اور یہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کسی بھی امام نے طاغوت و ظالم و جابر کو کھلی آزادی نہیں دی، یعنی ان کے ہر کام پہ اعتراض بھی کیا، ان کو سمجھایا بھی، اور ان کی نشاندہی بھی کی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل ان ائمہ کی شہادت ہے، جو اس بات کا ثبوت اور بین واضح طور پر دلیل ہوتا ہے کہ انہوں نے وقت کے حکمرانوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کہ اگر یہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیتے تو وہ حکمران اپنے معاملات آگے بڑھاتے، مگر تمام ائمہ نے ان حکمرانوں کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے گاہے بگاہے مشکلات بھی کھڑی کی اور ان کو سمجھاتے بھی رہے۔ پہلا معاملہ ہے متارکہ کا۔ متارکہ کسی بھی طور پر امام معصومین علیہ السلام نے کسی کے ساتھ بھی اختیار نہیں کیا۔ متارکے کو اگر ہم کہیں تو بائیکاٹ نہیں کیا، ان کو ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ مختلف ٹائم میں مختلف فیزز میں انہیں چیلنج دیتے رہے۔ دوسرا معاملہ ہے مشارکت کا۔ مشارکت کہیں تو مشارکت میں 3 مرحلے ہو سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ برابری کے سطح پر شراکت ہو، اور یہ معاملہ ہو کہ جو آپ کام کر رہے ہیں ہم آپ کے کام کی تائید کریں گے، آپ ہمارے کام کی تائید کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ ائمہ سے بعید ہے کہ ظالم کے کسی ظلم بھرے کام کی تائید کریں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ برابری کی سطح پر نہیں، بلکہ ہم آپ کے مرہون منت زندگی گزاریں گے۔ آپ جو بھی مشورہ دو گے، آپ جو بھی کام کہو گے، آپ جو بھی صلاح دو گے، آپ جو بھی معاملات کرو گے، آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک منصوبہ آئے گا، ہم اس میں شرکت کر کے آپ کے اس منصوبے پر عمل کریں گے۔ یہ بھی ائمہ کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ من اللہ ہیں، منصوص من اللہ ہیں، اللہ کی جانب سے ہیں،
وہ مکمل طور پر طاغوت کے زیر اثر رہ کر کام نہیں کر سکتے۔ تیسرا مشارکت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس حد تک شریک ہیں کہ آپ کی کمی، کوتاہی، کمزوری کو بیان کرتے رہیں گے اور آپ کو نشاندہی کرتے رہیں گے تاکہ آپ ان کمیوں، کوتاہیوں کو دور کریں۔ یہ تو ممکن ہے۔ تیسرا معاملہ ہے مقابلے کا، مواجہے کا، جسے ہم کہتے ہیں کہ اپوزیشن ہو کر باقاعدہ مقابلہ کرنا، مواجہہ کرنا۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کس طریقے سے، اور یہ تمام معصومین علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں میں جہاد پایا جاتا ہے، جس جہاد کو ہم مبارزے کا عنوان بھی دیتے ہیں۔ کوئی بھی امام رہا، چاہے خاموش رہا تب بھی مبارزہ تھا، تلوار ہاتھ میں رہی تب بھی مبارزہ تھا، تلوار نیام میں رہی تب بھی مبارزہ تھا، یعنی وہ حالت مقابلہ میں تھا، حالت جہاد میں تھا۔ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی پر جب غور و فکر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ابتدائی جو 20 سال ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیر امامت رہتے ہیں، اور جب آپ 20 سال کے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو پہلا خلیفہ جس کے ساتھ آپ کی برخورد ہوتی ہے اور جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوتا ہے وہ منصور دوانیقی ہے۔ آپ کی امامت میں 4 خلفاء آتے ہیں، منصور دوانیقی ہے، مہدی عباس ہے، ہادی ہے اور ہارون الرشید ہے۔ یہ 4 خلفاء اپنے اپنے زمانے کے سفاک ترین خلفاء گزرے ہیں۔ منصور دوانیقی کا مزاج جو ہے وہ شکی مزاج تھا اس معاملے میں کہ جن لوگوں کے ساتھ مل کر اس نے خلافت کو حاصل کیا ان کو قتل کر ڈالا اور ان کو تہہ طیع کر دیا کہ کہیں بعد میں یہ لوگ خلافت کا میرے ساتھ شراکت کا اور دعویٰ نہ کر دیں اور مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کریں۔ منصور دوانیقی بہت ہی چالاک و زیرک حکمران تھا، اور منصور دوانیقی کے ساتھ امام موسیٰ کاظم کا 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے، پھر مہدی عباس کے ساتھ 10 سال کا عرصہ گزرتا ہے، پھر ہادی کے ساتھ 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے، اور پھر 14 سال ہارون رشید کے دور میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی گزرتی ہے۔ یوں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مکمل زندگی 55 یا 54 سال کی ہوتی ہے۔ یہاں پر پہلے مرحلے میں ہم بتاتے ہیں کہ امام کا کام کیا ہوتا ہے اور حکمران کیا چاہتا ہے۔ حکمران جتنے بھی ظالم و جابر حکمران آئے ان کی طرف سے یہی کوشش رہی کہ ہماری حیثیت کو قانونی طور پر قبول کر لیا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول کے حقیقی جانشین اور خلیفہ ہیں، اور گاہے بگاہے یہ معاملات ہمارے سامنے نظر بھی آتے رہے۔ آپ نے دیکھا، اس کی ایک مثال امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے دیتے ہیں کہ ظالم کیا چاہتا ہے کہ ہماری قانونی حیثیت کو قبول کیا جائے، اور یہ اول روز سے ہے۔ جناب سیدہ نے جو ظالمین کے ظلم اور بربریت کا اظہار کیا اس کا نتیجہ بھی یہ تھا کہ ہم تمہاری قانونی حیثیت کو قبول نہیں کریں گے۔ علی مولا نے ان کی قانونی حیثیت کو قبول نہیں کیا۔ جو بھی خلفاء آ رہے تھے، جو بھی حکمران آ رہے تھے، حتیٰ کہ یزید کیوں بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ہماری قانونی حیثیت کو قبول کیا جائے۔ قانونی حیثیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مانا جائے کہ ہم حقیقی طور پر جانشین رسول ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں۔ اور یہ ہر حکمران کی کوشش رہی، یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور کی منصور دوانیقی کی یہی کوشش رہی۔ منصور دوانیقی کی کوشش میں دیکھیں کیا معاملہ تھا۔ پہلے مرحلے میں یہ منصور دوانیقی کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب عید نوروز کا مرحلہ آتا ہے تو منصور دوانیقی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، ایرانیوں کے ایک عید آ رہی ہے جسے عید نوروز کہتے ہیں، آپ کو بھی شرکت کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ اس طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اس پروگرام میں شریک کر کے لوگوں کو باور کروانا چاہ رہا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میری قانونی حیثیت کو قبول کرتے ہیں، مجھے ایز اے خلیفہ قبول کرتے ہیں۔ اگر مجھے ایز اے خلیفہ قبول نہ کرتے تو آج اس عید میں شامل نہ ہوتے، اور چونکہ میں خلیفہ ہوں، چونکہ میں بادشاہ ہوں، کیونکہ جانشین رسول ہوں، اس لیے میرے سامنے اور اس لیے میرے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ توجہ فرمائیں کہ اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے شرکت تو کی، مگر جب معاملہ آیا تحائف اور تحفوں کا تو جہاں منصور دوانیقی کو تحفے دیے جا رہے تھے وہاں پر امام موسیٰ کاظم کو بھی تحفے دیے جا رہے تھے،
اور جب ایک شخص نے آ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہا کہ مولا، میں ایک غریب انسان ہوں، مگر آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے مودت کرتا ہوں، مگر میرے پاس دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں ایک مرثیہ آپ کے جد کا یہاں پر پڑھوں جو میں نے لکھا ہے اور جو میں نے تحریر کیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہا کہ وہ مرثیہ سناؤ۔ جب وہ مرثیہ سنایا گیا تو اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ جملہ کہتے ہیں کہ تمام دیے گئے تحفوں میں سے بہترین تحفہ میرے جد کا مرثیہ تھا جو تم نے مجھے دیا۔ اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جتنے تحفے تحائف تھے، وہ تمام تحفے تحائف جو ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس مرثیہ کہنے والے کو دیے۔ گویا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے یہاں سے ایک اہم پیغام دیا کہ ہم تمہارے دیے گئے تحفوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں اپنے جد امام حسین کے متعلق جو مصائب اور عزاداری ہے اس کو ہم اہمیت دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمہارے اس خلافت کو اور تمہاری اس جانشینی کو قبول نہیں کرتے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تحفے کو رد کرنا اور کسی اور کو دے دینا، یہ خلیفہ وقت کی حیثیت کو بتانا تھا کہ تمہاری کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اگر حقیقی خلیفہ اور حقیقی کوئی جانشین ہے تو وہ ہم ہیں۔ وہاں پر مرثیے کے ذریعے یہ پیغام دلوانا کہ جس طریقے سے امام حسین نے ظالم و جابر کے ساتھ قیام کیا اور اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، میں بھی فرزند امام حسین ہوں، میں بھی اسی طریقے سے مقابلہ کروں گا۔ یہ منصور دوانیکی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں جب آئیں تو مہدی عباس نے جب یہ عمومی اعلان کیا کہ جس کی اپنی جائیداد لینی ہے وہ لے لے، تو وہاں پر امام موسیٰ کاظم جا کر فدق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب امام موسیٰ کاظم فدق کے مطالبے کو بیان کرتے ہیں تو مہدی عباس حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو فدق دوں تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہتا۔ اس جواب کے بعد امام موسیٰ کاظم خاموش ہو جاتے ہیں اور اس سے خاموشی کے ساتھ پیغام دیتے ہیں کہ تمہاری خلافت ناجائز ہے اور غصب شدہ خلافت ہے۔ آتے ہیں اس بات کی طرف، ہادی کا بھی واقعہ ہے، مگر ہم آتے ہیں ہارون رشید کی طرف کہ جب ہارون رشید مدینہ منورہ آتا ہے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کرنا چاہتا ہے اور نظر بند کرنا چاہتا ہے، تو وہاں پر ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ آ کر قبر رسول پر آتا ہے اور قبر رسول پر آ کر سلام کرتا ہے یوں: السلام علیک یبن امی، اے میرے چچا کے فرزند، آپ پر میرا سلام۔ تو اس طریقے سے وہ اپنی خلافت کو قانونی طور پر ثابت کرنا چاہ رہا تھا اور لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم اہل بیت میں ہیں، خلافت پر ہمارا بھی حق ہے، اور اگر ہمارے پاس خلافت آئی ہے تو یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے لیے جائز ہے، اور کسی بھی طور پر کوئی بھی اس حق کو ہم سے انکار نہیں کر سکتا، اس کو رد نہیں کر سکتا۔ وہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بغیر کسی ڈرے، بغیر کسی خوف کے آگے بڑھتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں: السلام علیک یا اب، اے بابا آپ پر ہمارا سلام۔ یہ کہہ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ خلافت تمہارا قانونی حق نہیں، اگر قانونی حق ہے تو وہ ہمارا ہے۔ یہ تینوں چاروں واقعات اگر دیکھیں تو پہلے مرحلے میں امام موسیٰ کاظم بہت ہی اچھے طریقے سے خلفائے وقت کو پیغام دے چکے کہ تمہاری خلافت ناحق ہے، غصب شدہ ہے، ناجائز ہے، تم حقیقی جانشین رسول نہیں، ہم حقیقی جانشین رسول ہیں۔ دوسرا مرحلہ توجہ فرمائیں کہ جو امام وقت ہوتا ہے وہ وقتاً فوقتاً عوام کو، لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ ناجائز حکومت ہے، اور اس کو بے وقعت بنانے میں، اس کی حیثیت کو بتانے میں، اور اس کی جو ظاہری طور پر لوگ عزت کرتے ہیں اس کو بے عزت بنانے میں امام پیش ہوتا ہے۔ مثلا پہلے مرحلے میں امام ظالم کی قانونی حیثیت کو بیان کر چکا، دوسرے مرحلے میں امام ظالم کو بے وقت کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ ظالم کی کوئی بھی حیثیت نہیں،
کوئی بھی اس کی یعنی اسٹیٹس نہیں، تمہیں کسی بھی طور پر اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اس میں 2 واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ الرحمن سمجھتا ہوں ان کے ان 2 واقعوں کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کس حد تک ظالم حکمرانوں کے ساتھ مبارزہ کیا۔ اب کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں صفوان جمال۔ یہ صفوان جمال کیا تھا؟ یہ اونٹ کرائے پہ دیا کرتا تھا۔ جب اس نے ہارون کو اونٹ کرائے پہ دیے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام واضح طور پر کہتے ہیں، اے صفوان، ہمیں تمہاری ہر بات پسند ہے، مگر یہ پسند نہیں کہ تم اپنے اونٹ ہارون کو دو۔ تو اس نے کہا کہ مولا میرا تو یہ پیشہ ہے۔ وہاں پر امام نے مکالمہ کیا اور اسے اس بات پر قائل کیا کہ یہ تم ظلم کر رہے ہو۔ کیسے؟ کہا کہ جب تم اس کو کرائے پر اونٹ دیتے ہو، کیا تم یہ خواہش نہیں رکھتے کہ اس کا مجھے کرایہ ملنا چاہیے؟ کہا بالکل مولا، خواہش رکھتا ہوں۔ کیا جب تم یہ خواہش رکھتے ہو تو یہ بھی خواہش رکھتے ہو کہ جب تک وہ واپس نہ آئے اور مجھے کرایہ نہ ملے تو اس کی زندگی اور اس کی حیات کو چاہتے ہو غیر مستقیم طریقے سے؟ کہا بالکل مولا ایسا ہی ہے۔ اس وقت مولا نے کہا جو ظالم و جابر کے لیے ایسا چاہے وہ ان میں ہی سے ہے، منہم ان میں سے، اور جو ان میں سے ہے وہ جہنمی ہوتا ہے، وہ جنتی نہیں ہوتا۔ یہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ظالم و جابر کی حیثیت کو بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اس کی کوئی بھی وقت نہیں ہے۔ دوسرا مرحلہ جب ہم آتے ہیں وہ علی ابن یقطین کا معاملہ ہے، کہ جب علی ابن یقطین یہ چاہتا ہے کہ ہارون کے حکمرانی کے زمانے میں ہارون کے عمال میں سے، ہارون کے اراکین میں سے، ہارون کے خاص وزراء میں سے نکل آئے اور وہ حکومتی معاملات کو چھوڑنا چاہتا ہے، تو امام موسیٰ کاظم نے کہا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا جبران اور کفارہ یہ ہے کہ تم ہارون کے حکمرانی مشینری میں رہ کر تم ہمارے شیعوں کے لیے پاسبانی کرو، تم ہمارے شیعوں کی مدد کرو، تم ہمارے شیعوں کی نگہبانی کرو۔ اسی طریقے سے تمہارے بعض اعمال کی ہم یہ کفارہ قرار دیتے ہیں۔ اور پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اسے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ یہ 3 طرح کی تکلیفیں اور صعوبتیں تمہارے پاس نہیں آئیں گی، قید تمہارے پاس نہیں آئے گا، ڈوب کر تمہیں نہیں یعنی ڈبا کر تمہیں نہیں مارا جائے گا، اور تیسرا یہ ہے کہ تمہیں تیغ نہیں کیا جائے گا، تلوار تمہاری گردن کو نہیں چھوئے گی، یہ میں باب الحوائج تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ تو مؤمنین کی مدد کے لیے اس مشینری میں رہو۔ یہ طریقہ کار تھا امام موسیٰ کاظم کا۔ حکمران اور ظالم اور جابروں کے مقابلے میں امام موسیٰ کاظم نے یوں مقابلہ کیا اور ان کی سازشوں کو ناکام کیا۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم آغا نصیر احمد کربلائی اور ان کے میثاق ٹی وی کی ٹیم کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خدا ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔